لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم انشاءاللہ ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھا دے اور ہمارے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو کہ واقعی ہم اپنے عاقبت، اپنی آخرت، اپنے انجام کی فکر کریں اور ان نشانیوں سے سبق سیکھیں اور اس دن کی تیاری کریں جس کا آنا برحق ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ محمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا آنا تو برحق ہے ہی، لیکن اس کی علامتیں بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ گویا یہ علامات اس وقت بھی ظاہر ہو گئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی۔ فرمایا جب وہ آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ تو گویا یہ موقع آج ہے ہمارے پاس کہ ہم قیامت کے سبق سے، قیامت کی علامات سے نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں اور ان حقائق کے بارے میں اچھی طرح جان لیں جو لا محالہ پیش آنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہماری یہ دنیا، ہماری یہ زندگی، اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ حقیقی زندگی تو کل شروع ہونے والی ہے، جو موت کے بعد ہے، یعنی جو قیامت کے بعد جنت یا جہنم کی شکل میں ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، آخرت میں جئیں۔ دنیا میں تو جی ہی رہے ہیں، لیکن آخرت میں جینا شروع کریں، اس کے خیالات میں جئیں، اس کے بارے میں سوچا کریں، اس کی تیاری کیا کریں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قیامت کی نشانیوں کو جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ پہلے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتے ہیں، قیامت ایک عام سا واقعہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کی فنا اور پھر نئی زندگی کا ایک عظیم حادثہ ہے جس سے بڑا کوئی اور حادثہ نہیں۔ سورۃ الحج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن اگر ان سارے واقعات کو بھی جمع کر لیں اور ان کی انٹینسٹی کو محسوس کریں تو سوچئے قیامت کا دن، قیامت کا حادثہ، قیامت کا واقعہ اس سے بھی بڑا واقعہ ہے۔ فرمایا جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ قیامت کا واقعہ ساری کائنات کو متاثر کرنے والا حادثہ ہے۔
سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن زمین و آسمان کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر کر گر پڑیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ سورۃ المزمل میں فرمایا، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے، اس دن قیامت واقع ہو جائے گی۔ قیامت کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ قیامت کا لغوی معنی قام یقوم کا یہ مصدر ہے، اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے لفظ کے آخر میں تائے تانیث لائی گئی ہے، جیسا کہ عربوں میں یہ اصول ہے، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں بڑے بڑے امور سرزد ہوں گے، بڑے بڑے حادثات پیش آئیں گے جن کی طرف بہت سی آیات اور احادیث اشارہ کرتی ہیں، اور انہی امور میں سے ایک لوگوں کا اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قام یقوم، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو قیامت کو قیامت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ قرآن کریم میں قیامت کا یہ لفظ یوم القیامہ کا 70 بار آیا ہے، 70 ٹائم آیا ہے، اور جن مقامات میں یہ آیا ہے ان میں سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ تو بہرحال وہ جی اٹھنے کا دن ہے، مرنے کے بعد قبروں سے لوگ نکل کر رب العالمین کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے لفظ الیوم الآخر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی آخرت کا دن، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے سب سے زیادہ نمایاں اور اہم نام ہے، اور اس دن پر ایمان لانے کو ہمارے ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تو عموماً آخرت پر ایمان لانے کا ذکر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بیان ہوتا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک الواقعہ بھی ہے، اور اسی کے نام سے ایک سورت بھی ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، یعنی قیامت کا دن آیا ہی چاہتا ہے۔ اسی سے ایک نام الساعہ بھی ہے، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الساعہ ہے، اور عموماً جب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو علامات الساعہ کے طور پر ٹائٹل دیا جاتا ہے، یعنی ساعہ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی۔ عربی زبان میں ساعہ کا لفظ زمانے یا زمانے کے ایک حصے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور جہاں تک قیامت کے دن کو الساعہ کہنے کی بات ہے تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کی گھڑی
قریب ہے اور اس کا آنا یعنی آپ یوں سمجھے جیسے گھڑی باقی، تھوڑا ہی عرصہ باقی ہے. یعنی ساعہ کو ساعہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بس گھڑیوں کی ہی بات ہے. اور پھر اس لیے بھی کہ یہ اچانک آئے گی. اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے یہ لفظ. اسی طرح یوم البعث کا لفظ بھی آتا ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن. یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ لوگ پہلے مر چکے ہوں گے، پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کے لیے قبروں سے نکلیں گے، دوبارہ جی اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کرے گا. اسی طرح ایک لفظ یوم الخروج بھی ہے، نکلنے کا دن، یعنی لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے. ذالک یوم الخروج یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے. ایک اور نام القارعہ ہے، کھڑکھڑا دینے والی، کھٹکھٹانے والی. اس پر سورت کا نام بھی ہے، سورت القارعہ. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. وہ کھٹکھٹانے والی، وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وہ کھٹکھٹانے والی، اور تجھے کیا چیز بتائے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ بہت سی اقوام نے اس دن کو، القارعہ کو جھٹلا دیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. عاد اور سمود نے اس کھٹکھٹانے والی یعنی قیامت کا انکار کر دیا تھا، اس کو جھٹلا دیا تھا. اس کی قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے اس کا نام قارعہ رکھ دیا گیا ہے. اسی طرح اس دن کا نام یوم الفصل بھی ہے، فیصلے کا دن، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو اکٹھا کر دیا. ایک نام یوم الدین بھی ہے، جزا اور سزا کا دن، بدلے کا دن، حساب کا دن. مالک یوم الدین. ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، حسرت کا دن، جس میں لوگ حسرت کریں گے کہ جو نیک اعمال ان سے چھوٹ گئے، ان پر ندامت کریں گے کہ کاش ہم اور بھی نیکیاں کر لیتے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیں کہ جس دن جا کے صرف پچھتاوا ہوگا، واپس پلٹنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، عمل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا. ایک اور نام یوم الخلود بھی ہے، ہمیشہ رہنے کا دن، یعنی جہاں سے واپسی نہیں، جہاں موت نہیں. جنت والوں کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے. پھر یوم الحساب بھی اس کا نام ہے، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن جب لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا. پھر ایک اور نام الغاشیہ ہے، ڈھانپ لینے والی، کیونکہ یہ وہ دن کافروں کو ڈھانپ لے گا، ان کے خوف اور ان کی شدت کو ظاہر کرے گا. ایک اور نام الصاخہ ہے، بہرا کر دینے والی، یعنی اتنی چیخ پکار ہوگی جب سور پھونکا جائے گا، اتنی شدید آواز ہوگی کہ لوگوں کو کوئی اور چیز سنائی نہیں دے گی. قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کانوں کو بہرا کر دینے والی یعنی قیامت آ جائے گی. پھر الطامۃ الکبریٰ بھی ایک نام ہے اس کا، سب سے بڑی مصیبت. ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھرے رہتے ہیں، ان پریشانیوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت بڑی مشکل میں آ گئی ہے. حالانکہ یہ زندگی تو امن امان کی زندگی ہے، اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر مشکل ختم ہو جاتی. تو جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ تو مشکل نہیں ہے. مشکل تو وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو، اور وہ ہے آخرت کی مشکل. اور اسی لیے اس کو الطامۃ الکبریٰ کہا گیا کہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے. جس کو وہ مصیبت یاد رہے اس کو دنیا کی مصیبتیں بھول جاتی ہیں. الحاقہ ایک نام ہے کہ وہ ثابت ہو جائے گی، حق ہو جائے گی. قرآن مجید میں آتا ہے، سورت کا نام بھی ہے الحاقہ، ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ ہو کر رہنے والی. کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ تجھے کس چیز نے معلوم کروا دیا کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ یعنی وہ قیامت ہے. یہ قیامت کا ایک نام ہے. پھر ایک نام ہے یوم الوعید، وعدے کا دن.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے. وعید یعنی عذاب کا وعدہ. یوم العازفہ بھی کہا گیا، قریب آنے والا دن، یعنی جس دن کا رونما ہونا قریب ہو چکا، قریب ہے. پھر یوم الجمع، یوم الجمع کیونکہ وہ تمام انسانوں اور مخلوقات کو ایک ہی دن جمع کر دے گا، یعنی انسان بھی جمع ہو جائیں گے اور باقی مخلوقات بھی سب ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے کے دن. یوم الطلاق بھی ہے، اس کا نام تا سے طلاق، ملاقات کا دن. اور اس دن لوگ بھی باہم ایک دوسرے کو ملیں گے، یعنی دیکھیں گے اولین آخرین. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے. پھر اسی طرح نیک لوگ نیک لوگوں کو دیکھیں گے اور بد جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو دیکھیں گے. اور پھر طلاق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ روح جسم سے مل جائے گی اور سب لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے. ایک اور معنی یوم التناد بھی ہے. تناد کا لفظ ندا سے ہے، ایک دوسرے کو پکارنے کا دن، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے لیکن کوئی کسی کی نہیں سنے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ایک اور نام یوم التغابن بھی ہے، ہار جیت کا دن، خسارے کا دن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرنے کے دن کے لیے جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہے. اصل ہار اور اصل جیت وہاں ہے. پھر ایک اور نام یوم المشہود ہے، حاضر ہونے کا دن. وہاں سب کی حاضری لگ جائے گی، سب کو حاضر ہونا ہے. ایک اور دن، ایک اور نام یوم عقیم بھی ہے، بانجھ دن، کہ جس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہوگا. یعنی اب تو ہر دن سے ایک اور دن پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ آخری دن ہوگا جس کے بعد کوئی اور دن پیدا نہیں ہوگا. ایک اور نام یوم عبوس قمطریر، چہروں کے بگاڑنے کا سخت تیوری چڑھانے والا دن. یعنی اس دن چہرے بگڑ جائیں گے، سارا حسن ختم ہو جائے گا، ہر کوئی پریشان دکھائی دے گا. ایک اور نام یوم الموعود بھی ہے، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود. ایک اور نام یوم عسیر ہے، مشکل دن، بڑا مشکل دن ہوگا. جو چاہتا ہے اس دن آسانی ہو وہ دنیا کی مشکلات کو جھیل لے اور دنیا کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے اپنے اس دن کو نہ بھولے. اسی طرح کچھ اور نام بھی ہیں، یوم المآب، لوٹنے کا دن، یوم العرض، پیش ہونے کا دن، یوم الخافضہ والرافعہ، مرتبے کو گرا دینے والا اور بلند کرنے والا دن، یوم القصاص، قصاص کا دن، یوم الجزاء، بدلے کا دن، یوم الزلزلہ، زلزلے کا دن، یوم الرجفہ، سخت جھٹکے کا دن، یوم الناقور، سور میں پھونکنے کا دن، یوم التفرق، جدا ہونے کا دن، یوم الصدع، ہر چیز کے پھٹ جانے کا دن، یوم البعثرہ، قبروں سے نکل کر کھڑے ہونے کا دن، یوم الندامہ، ندامت کا دن، یوم الغرار، دھوکے کا دن. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کا موضوع کتنا اہم موضوع ہے اور اس کے بارے میں ہماری یاد دہانی کتنی ضروری ہے کہ ہم اس کو بھولے نہیں، اس سے غافل نہیں ہوں، اس کا ذکر کرتے رہیں اور اس کی مختلف کیفیات کو سمجھتے رہیں. ان ناموں کا بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ان ناموں کے اندر ہی اس دن کی ڈسکرپشن چھپی ہوئی ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا، یہ نام بذات خود ظاہر کر رہے ہیں. ان ناموں کا بھی ہمیں اور ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے. پھر قیامت کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ جو یاد رکھنے کی ہے کہ وہ دن لازماً آئے گا، اس کا آنا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یعنی بہت سے لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں. طرح طرح کی کہاوتیں بنی ہوئی ہیں. بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بابر جتنے عیش کر سکتے ہو زندگی میں کر لو، کیونکہ دوبارہ کوئی دنیا نہیں، کہیں اور عیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا. پنجابی میں بھی ایک محاورہ ہے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا. یعنی یہ جہان، یعنی یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، اسی میں عیش و عشرت کر لو،
کل کس نے دیکھی. اور ہم عام محاوروں میں بھی کہتے ہیں کل کس نے دیکھی. ہاں واقعی دیکھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں، قرآن پڑھ کر اس سے سبق سیکھنا چاہیں، تو وہ واقعی ایک حقیقی دن ہے جس کا آنا ضروری ہے. یعنی قیامت ضرور آئے گی. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت ضرور آنے والی ہے، یعنی اس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. اس وقت بھی دنیا، اس پلانٹ کے اوپر جتنی آبادی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی اکثریت اس دن سے غافل ہے جس کا پیش آنا یقینی ہے، اور وہ وعدے کا وقت ہے جس کو پورا ہونا ہے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر بعض اوقات لوگوں کو قیامت کے آنے سے ڈراتے تھے. ابی ابن کعب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا، یعنی آخری 1/3 ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی ہے کانپنے والی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آئے گا، آ گئی ہے موت اپنی سختیوں کے ساتھ. اور آپ دیکھیے ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ، اور خصوصاً اس وقت کورونا کی وجہ سے کتنے بے شمار لوگ آگے پیچھے جا رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں یہ ہم خبر نہ سن رہے ہوں اپنے کسی جاننے والے کی، عزیز کی، پیارے کی، یا ان پیاروں کے پیاروں کی کہ جو دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی جہاز کے حادثے میں دنیا سے جا رہا ہے، کوئی طبعی موت مر رہا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک لے کے جا رہا ہے، اور کوئی کسی طرح. یہ سب بہانے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے. عقل مند وہی ہے جو اس کو ذہن میں رکھ کر سارے کام کرے، اپنی ساری زندگی کا نقشہ اور پلاننگ اس مرکزی نقطے کے اوپر رکھ کے کرے. ہماری زندگی کا کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں اس دن کی یاد نہ ہو، کیونکہ والساعۃ حق، قیامت برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں قیامت کے قریب آنے کی یاد دہانیاں کروایا کرتے تھے. عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں ہم نے مدائن سے ایک فرسخ کی مسافت پر پڑاؤ کیا. جب جمعہ آیا تو ہم اس میں حاضر ہوئے. ہمیں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا. انہوں نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، چاند شک ہو گیا ہے، سن لو کہ واقعی قیامت قریب آ چکی ہے، سن لو چاند واقعی شک ہو چکا ہے، دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے. یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ تھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے، زیادہ وقت تو گزر چکا ہے اور وہ وقت قریب آ گیا ہے. سن لو آج تو میدان لگا ہوا ہے، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا. میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا کل لوگ دوڑ کا مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے فرمایا بیٹے تم تو بالکل ہی جاہل ہو. اس سے ان کی مراد جو خطبہ دے رہے ہیں یہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل اس کا بدلہ ملے گا. جب دوسرا جمعہ آیا اور ہم حاضر ہوئے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا اور پھر فرمایا قیامت قریب آ گئی، چاند شک ہو گیا، سن لو دنیا نے جدا ہونے کا اعلان کر دیا، آج میدان لگا ہوا ہے، کل دوڑ کا مقابلہ ہوگا. سن لو اس دوڑ کی انتہا آگ ہے اور سبقت لے جانے والا وہ ہے جو جنت تک پہنچ جائے. یعنی دوڑ ختم ہوگی جہنم پہ جا کے، کیونکہ جہنم کے اوپر پل ہے نا، پل صراط جو ہے، اور پھر اصل کامیاب وہ ہے جو پل پار کر جائے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے. اب سوچئے، امیجن کیا کیجئے رات کو سوتے وقت بھی، دن کے تنہائیوں میں بھی، تصورات میں، تخیلات میں کہ میں جا رہی ہوں، میں قبر سے اٹھی ہوں، میرے آس پاس کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کا ایک گروہ ہے جو نکل رہا ہے اور رب العالمین کی طرف جا رہا ہے.
اعمال نامے دیے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہے، اس کے سامنے حاضری کا وقت ہے، اس کو میں یہ جو عمل میں کر رہی ہوں اس کا کیا جواب دوں گی، یہ جو نماز میں نے پڑھی ہے کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد اعمال نامے جو تولے جائیں گے، اور پھر کشاں کشاں حوض کوثر آئے گا، پھر اس کے بعد پل صراط آئے گا، اس میں میرے ساتھ کون ہوگا، مجھے تسلی کون دے گا، کیا چیز میرے کام آئے گی، کیا میرے بچے کام آئیں گے، میرا شوہر میرا ساتھ دے گا، یا میرا مال و دولت میرے کام آئے گا، یا میرے یہ گھر اور میرے وسائل زندگی اور زندگی کی عیش و عشرت کام آئے گی، کوئی بھی نہیں، وہاں میں بالکل اکیلی ہوں گی، میرے ساتھ صرف میرے اعمال ہوں گے، لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اعمال کی فکر، اس میں کوتاہی نہیں کرنی، کرنے والے کام کرنے اور رکنے والے کاموں سے رک جانا ہے، یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت واقعی کب آئے گی، نشانیاں تو آ چکی، وہ کب آئے گی؟ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، وحی کی صورت میں ہمیں اس کے لیے اسپیسیفکلی کوئی ڈیٹ یا ڈے یا ٹائم نہیں بتایا گیا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس، نو ون ادر دین اللہ سبحانہ وتعالی، کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، اس کا وقت تو وہی بتائے گا، یعنی وہی کھولے گا، کسی اور کو علم نہیں، انبیاء کو بھی علم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو خفیہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام آلوسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم اس لیے مخفی رکھا ہے کہ انسان اطاعت کی طرف زیادہ بڑھے، یعنی جو چیز اچانک آنے والی ہے اس کے لیے انسان ہر دم پریپیئرڈ رہتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک دن کے بعد آنے والی ہے، یہ ایک ہفتے کے بعد، یہ ایک مہینے کے بعد، یہ ایک سال کے بعد، تو ہم اس ڈیڈ لائن کا انتظار کرتے کرتے پہلے اور چیزیں کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں بعد میں جب ٹائم آئے گا پھر دیکھی جائے گی۔ اکثر ہمارے کاموں کے بارے میں یہی حال ہوتا ہے، ہم ایک رف سی پلاننگ تو کر لیتے ہیں لیکن صحیح طور پر اس کو پریزنٹیبل کسی بھی چیز کو اس وقت بناتے ہیں جب وہ بالکل سر پہ آ پہنچتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھیں، ایگزامز کی تیاری دیکھ لیں، اسائنمنٹس کی کو سبمٹ کرانے کا دیکھ لیں، کوئی بھی رپورٹ تیار کرنی ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، کلاس کی تیاری کرنی ہو، ہم یہ ساری چیزیں لاسٹ مومنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، پہلے سے تیار کر کے نہیں رکھتے۔ تو سب سے بڑی حکمت کیا ہے اس کو چھپا کے رکھنے کی، کہ انسان ہر لمحہ اس کے لیے تیار ہو، اور بڑی قیامت سے پہلے تو چھوٹی قیامت بھی آنے والی ہے نا، اور وہ موت کی شکل میں، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت آئی گئی۔ تو اس لیے، اور موت کا بھی وقت نہیں، بعض اوقات اچھے بھلے صحت مند لوگ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت منٹس کے اندر دم نکل جاتا ہے، کسی پہ کوئی اٹیک کر دیتا ہے اور 6 منٹ کے اندر جان نکل جاتی ہے۔ یعنی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس وقت کس کو کتنی دیر میں دنیا سے لے جانے کا حکم ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے آنے میں کوئی بہت دیر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گا وہ دن، اور تم جو وعدہ کرتے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے بہت قریب آنے کو ماضی کے صیغے سے بیان کیا، پاسٹ ٹینس سے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ گویا قیامت آ ہی چکی ہے، اتنی قریب ہے، سمجھو آ چکی، کیونکہ وہ لا محالہ وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے،
اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ اس کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ جب کہیں جانا ہوتا ہے، چھوٹا سا بھی سفر ہو، گھر سے نکلنا ہو، کسی دوست سے ملاقات ہو، کوئی گروسری کرنی ہو، کسی کو کہیں کچھ ڈراپ کرنا ہو، تو صبح سے بار بار بیسیوں بار خیال ذہن میں آتا ہے، آج مجھے جانا ہے، آج مجھے جانا ہے، آج مجھے جانا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس جانے سے پہلے کہیں اور جانا پڑ جائے۔ تو اگر ہم کمپیئر کریں دنیا میں کہیں جانے کی تیاری کو اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کو، تو ہماری تیاری میں کیا کمپیریزن ہے؟ کتنی تیاری ہے ہماری؟ کچھ بھی تیاری نہیں۔ لعل الساعة تکون قریبا، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ تو ہر انسان کے لیے اس کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اس کو دور دیکھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ دن اچانک آئے گا اور ایک لمحے بھر میں ہر چیز الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے گی۔ وما امر الساعة الا کلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، بس جیسے آنکھ جھپکی اتنی دیر میں سور بھی پھونکا جا چکا ہوگا اور ہر چیز تباہ و برباد بھی ہو چکی ہوگی۔ سور پھونکنے والا فرشتہ تیار کھڑا ہے۔ اب قیامت کے دن کو قائم کیوں کیا جائے؟ قیامت کا آنا ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، ہمیں ایسے ہی یہاں عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، صرف کھانے پینے، شادی بیاہ کرنے اور کوئی جاب کرنے اور بچے پیدا کرنے اور پھر ان کو بڑا کرنے، ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک مقصد دے کے یہاں بھیجا۔ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس میں سب سے خوبصورت چیز جو ہمارے علم میں ہے وہ جنت ہے۔ اللہ نے جنت بنائی اور پھر اس جنت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا مقصود ہے کہ جو واقعی اتنے پیارے ہوں، اتنے اچھے ہوں، اتنے اچھے اخلاق کے ہوں، اتنے اچھے اعمال والے ہوں کہ جو وہاں پر بسائے جائیں۔ تو اصل جگہ تو جنت ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی پہلے اور حوا کو وہیں بھیجا گیا تھا، لیکن وہ جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ وہاں تک جانے کے لیے انسان کو یہ پروو کرنا ہے کہ واقعی وہ اس کو کوالیفائی کرتا ہے، اور وہ کوالیفیکیشن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے۔ اور اس عمل صالح کے لیے یہ دنیا ہمیں ایک پلیٹ فارم کے طور پر دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں گھر، شوہر، بچے، یہ ساز و سامان، یہ مال و دولت، یہ سب اس لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں اس میں آزمایا جائے، دیکھا جائے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، کیسے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کیا معاملہ کرتے ہیں اپنے آس پاس کی چیزوں کے ساتھ، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہماری اللہ سے محبت کتنی ہے، ہماری اپنے دین سے محبت کتنی ہے۔ تو یہ ساری ان سب چیزوں کا دراصل ٹیسٹ ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی اس جنت میں بسا دیے جائیں گے، اور وہ ذالک یوم الخلود، ہمیشگی کا دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تنگی نہیں، بس ہمیشہ کی زندگی ہے اور انجوائمنٹ ہے۔ لیکن ہم وہ انجوائمنٹ اس دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سکون یہاں تلاش کرتے ہیں جو کہ ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں کے لیے وہ سب کچھ نہیں بنایا۔ یہ تو ٹیمپرری عارضی ایک جگہ ہے جہاں ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ یہاں ہماری پرفارمنس دیکھی جا رہی ہے کہ ہم کرتے کیا، اس گھر کو، اس مقصد منزل کو سامنے رکھ کے کام کرتے یا اس کو بھلا کے صرف اسی میں ایک ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد نہیں بنایا، نہ آسمان و زمین کو کھیل تماشا بنایا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور نہ ہمیں بیکار پیدا کیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی پوچھے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں، اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزما کر دیکھے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت بخشی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکرا بنے۔ تو یہ ہمارا امتحان ہے۔ لیکن ہم عملی طور پر دیکھیں، جس شخص کے پاس بیٹھے ہیں اس کے پاس شکایتوں کے سوا کچھ نہیں۔ عمومی بات کر رہی ہوں، ہر ایک کی یہ نہیں کہ 100% ہر ایک ایسا ہی ہے، لیکن
عمومی طور پر یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار. اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. شکر گزار وہ ہوتا ہے جس سے نعمتیں نظر آتی ہیں، اور ناشکرا وہ ہوتا ہے کہ جو نعمتوں کو بھلا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ناراض رہتا ہے اور بندوں سے بھی بد اخلاق رہتا ہے. تو یاد رکھیے دنیا دارالعمل ہے اور دارالجزا آخرت ہے. اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ نیک لوگوں کو صلہ دینے کے لیے اللہ قیامت قائم کرے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے جنہوں نے صبر کیا. تو شکر کے بعد صبر بڑا ضروری ہے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. کوشش کرنے والوں کو ان کی محنت کا اجر وہاں دیا جائے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے، جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی کوشش کی، یعنی کہ جتنی انسان کا دل کرے بس، جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے. یعنی بندہ شکر گزار ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قدردان ہوگا اور اس کی کوششوں کی قدر فرمائے گا. اور اسی طرح ظالموں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی. ان کے کبھی اعمال کی سزا کے طور پر وہ دن میں اس دن میں بدلہ دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اور اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. متکبرین، فاسقین، مشرکین، منافقین، ان سب کے لیے. اور پھر نیکی اور بدی کرنے والوں کا فرق ظاہر کرنے کے لیے کون اچھے کام کر کے آئے اور کون برے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھے اعمال والے ایک طرف ہوں گے اور برے والے دوسری طرف ہوں گے. پھر ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ حقداروں کو حق دلانے کے لیے قیامت کا دن قائم کیا جائے گا. اس دنیا میں کسی کو بھی اس کا پورا حق نہیں مل سکتا. مثلا ہم ماں باپ کا حق کہاں سے دے سکتے؟ انہوں نے ہمارے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں اس کا حق کہاں سے دے سکتے؟ تو یہ حق ان کو کہاں سے ملے گا؟ کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. اسی طرح ایک شخص پر ظلم ہو جاتا ہے دنیا میں، اس کی جان ہی لے لی جاتی. دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے جا کر وہ اپنی جان لوٹائے گا یا اس ظلم کا ظالم کو بدلہ دیا جائے گا؟ نہیں ہے. اس کے لیے آخرت کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح وہ لوگ جو دوسروں کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں اور بظاہر بڑے اچھے بنے رہتے ہیں، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ وہ دوسروں کے لیے کتنی بڑی مصیبت بنے ہوئے ہیں. دنیا میں کون ان کو پکڑ کے سزا دے گا؟ یعنی کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو ظاہر نظر آتے ہیں اور کچھ چھپے ہوئے اعمال ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، لہذا وہ سب جانتا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ ہمارے اعمال کا بدلہ اور صلہ صرف ظاہری اعمال پر نہیں دیا جائے گا، بلکہ اعمال کے بدلے کا فرق اندر کی نیتوں کے اوپر ہوگا. ایک شخص کا عمل چھوٹا سا ہوگا لیکن اس کے اندر اخلاص بہت بڑا ہوگا.
اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو اس کے مقابل ہوگا اس کا عمل بہت بڑا ہوگا لیکن اس کے اندر اخلاص بہت چھوٹا ہوگا. تو جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اس کا اجر بہت بڑا ہوگا چاہے دوسرے کا عمل بہت بڑا ہو. تو وہاں ویلیوز اور طرح کی ہیں، وہاں اخلاص کی قیمت ہے، وہاں نیتوں اور ارادوں کو پرکھا جائے گا، وہاں سینوں کے اندر کے بھید جانچے جائیں گے، کون سا کام کیوں کیا، کس لیے کیا. وہاں صرف وہ عمل نہیں تولے جائیں گے جن کی بڑی شہرت ہو جاتی ہے، وہاں وہ عمل دیکھے جائیں گے جو خالص اللہ کے لیے تنہائی میں چھپ کے کیے تھے، جو کسی کو بھی نہیں پتا، جن کا دنیا میں کہیں بھی انسان کو بدلہ نہیں مل سکتا. پھر آپ دیکھیے دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں، کوئی کتنی بھی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ انصاف کر لیا جائے. کوشش تو کرنی چاہیے لیکن پورا کسی کا حق اس کو نہیں ملتا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے جس کو ہونا ہی چاہیے، وہ بدلے کا دن ہے. سب سے پہلا تعارف جو قیامت کے دن کا قرآن مجید میں کرایا گیا ہے وہ یوم الدین ہے، مالک یوم الدین. وہ بدلے کے دن، جزا اور سزا کے دن کا خود مالک ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. والملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. ملک ساری کی ساری چیزوں کا کنٹرول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ ہے قیامت کا تھوڑا سا تعارف، جس کی علامات کی بات ہوگی اب انشاءاللہ، اور اس کے بارے میں یاد دہانی کیوں ضروری ہے، اور یہ کہ اس کے آنے کا دن تو نہیں بتایا گیا لیکن اس کی نشانیاں بتا دی گئیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے. تو سورۃ محمد کی آیت فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْ ذِكْرَاهُمْ. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں؟ جب ہم قیامت کا بیان تو اکثر سنتے بھی ہیں یا جانتے بھی ہیں، تو کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ابھی تو ٹائم ہے، جب آئے گی پھر دیکھی جائے گی. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ یعنی کوئی چیز ان کو سمجھائے نہیں سمجھ آتی، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر قیامت نہیں بھی آئی فقد جاء اشراطها، تو اس کی علامات آ چکی ہیں، نشانیاں آ گئی ہیں، انڈیکیشنز آ گئی ہیں کہ آ رہی ہے، وہ قریب ہے وہ، اور اس کا انتظار کرتے ہو. اگر وہ آ گئی وَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ خود ہی آ گئی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا. لہٰذا ہمیں نشانیوں سے آج نصیحت حاصل کرنی، اس دنیا میں کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہم علامات الساعہ یا قیامت کی نشانیاں اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل ہو، ہم ان سے سبق لیں، ہم اس سے اصل دن کو یاد کریں کہ وہ قریب ہے، اس کی تیاری کریں. یعنی عام طور پر ان نشانیوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان پائے جاتے ہیں اور ان کو صرف پریڈکشنز کے طور پر ایک انٹرسٹنگ انٹرٹینمنٹ کا ٹاپک لے کے سمجھا جاتا ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے، یا بہت ایک کیوریاسٹی کریٹ کر دی جاتی ہے، یا پھر بعض ایسی چیزوں کو جو علامات قیامت میں سے ذکر نہیں ہوئی نص کے طور پر ان کو قیامت کی نشانی بتا دیا جاتا ہے. یعنی جب کوئی ان یوزول انوکھی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی، یہ بھی قیامت کی نشانی، کرونا بھی قیامت کی نشانی ہے، اور باقی جو حادثات ہو رہے ہیں وہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو ہر چیز قیامت کی نشانی نہیں، جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کو قرآن و سنت سے جاننا ضروری ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ نشانی نظر آ رہی ہے تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب ہے، اور اگر قیامت قریب ہے تو پھر اس کی تیاری کرو. اگر روانگی کا وقت، رخصتی کا وقت، حساب کا وقت، امتحان کا وقت قریب ہے تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے نصیحت پکڑی جائے اور اس کی خوب بھرپور تیاری کر لی جائے، ہر چیز وہاں کے لیے جمع کر لی جائے جو وہاں ضرورت ہے. تو یہ دراصل جہالت کی علامت ہے کہ انسان صرف بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے قیامت کا انتظار کرتا رہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت میں قیامت آ جائے
اور انسان نے کچھ بھی تیاری نہ کی ہو، نہ کوئی عبرت حاصل کی، نہ کوئی نصیحت پکڑی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان چیزیں دیکھتا بھی رہتا اور بے حس ہوتا ہے اور پھر آخرت کو یاد نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشات انسان پہ غالب آ چکی. یعنی خواہشات اور دنیا کی رونقیں اور دنیا کی نعمتیں، ان میں انسان اتنا گم ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا دنیا کی نعمتوں سے محرومی اور کچھ غم اور دکھ اور پریشانیاں انسان کو اس طرح گھیر لیتی ہیں کہ وہ اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا بھول جاتا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے گی اور ایک دن میں حشر کے میدان میں تنہا اکیلے کھڑے ہو کر اپنے رب العالمین کو حساب دے رہا ہوں گا. لیکن اس وقت انسان کو ہوش آ جائے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگ اٹھیں گے، اس وقت حقیقت سامنے آ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں سوتے ہوئے وقت نہیں گزارنا، جاگ کر گزارنا ہے، تاکہ جب وہ وقت آئے تو ہم پوری طرح تیار ہوں اور وہ ہمارے لیے بہت خوشگوار ہو. تو اس وقت انسان اگر جب موت کی علامتیں دیکھے گا، قبر میں پہنچے گا، کہے گا یا رب مجھے سمجھ آ گئی، ایک دفعہ واپس بھیج دے تاکہ میں تیاری کر کے آؤں. لیکن اس وقت تیاری کا وقت نہیں ہے، اس وقت نصیحت پکڑنے کا وقت نہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی، ان کی دنیا کی مقرر مدت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ جائے گی، تو ان کا نصیحت پکڑنا اور اللہ کی رضا کا طلبگار ہونا کس کام آئے گا؟ اب تو وقت ہاتھ سے نکل گیا، نصیحت پکڑنے کا وقت گزر گیا، عمر گزر چکی جس میں نصیحت پکڑی جا سکتی تھی. اس انجام سے ڈرانے والے بھی موجود تھے، بہت سو نے خبردار بھی کیا تھا، قرآن نے بھی بار بار یاد دہانی کرائی تھی. نصیحت کے ایک نہیں بہت سے مواقع تھے، لیکن آج نصیحت نہیں پکڑی تو کل کی نصیحت فائدہ نہیں دے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا لیکن اس کا کیا فائدہ؟ اس کے لیے نصیحت اب کوئی فائدہ نہیں رکھتی. وہ تو بدلے کا وقت ہے، وہ تو انجام دیکھنے کا وقت ہے. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پھر یہ نہ تھا کہ انہیں ان کا ایمان فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. یعنی جب پچھلی قوموں پر عذاب آ گیا تو ان کی قیامت قائم ہو گئی اور اب وہ سبق حاصل بھی کرے اس انجام سے تو فائدہ کچھ نہیں. وقالوا آمنا بھی، جیسے فرعون نے بھی موت کے وقت کیا کہا تھا؟ میں ایمان لے آیا موسیٰ پر اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. لیکن وقالوا آمنا بھی، تو ہر مشرک، ہر مجرم، ہر منکر موت کے وقت ایمان لے آتا ہے. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن؟ اب تو وہ پیچھے چھوڑ آئے، جہاں ایمان وہ وقت چلا گیا، وہ ہاتھ سے نکل گیا. تو اس کورس کا اور یہ جو ہم آئندہ کچھ لیکچرز اس ٹاپک پر کریں گے قیامت کی علامات کے بارے میں، اس کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان نشانیوں کو دیکھ دیکھ کر نصیحت پکڑیں، عبرت پکڑیں اور آخرت کی تیاری کر لیں. کیونکہ یہ وارنرز ہیں، یہ ہمارے لیے یاد دہانی کے مواقع ہیں. یہ انجوائمنٹ کی چیزیں نہیں، یہ انٹرٹینمنٹ کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف پیشن گوئیاں نہیں ہیں. ہاں ہیں پیشن گوئیاں اس معنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے کچھ چیزوں کا ذکر کیا اور آج وہ چیزیں ہوتی ہی نظر آ رہی ہیں. آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، وحی کے ذریعے آپ کو علم دیا گیا، لیکن کس لیے دیا گیا؟ اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ قیامت کی نشانیاں اردو میں کہا جاتا ہے، علامات قیامت بھی کہا جاتا ہے، اور عربی میں اشراط الساعہ کہا جاتا ہے، یعنی اس گھڑی کی اشراط. اشراط جو ہے یہ شرطن کی جمع ہے، شرطن.
راہ پہ جزم نہیں ہے. شرط کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے شرط، ایک ہوتا ہے شرط. شرط علامت کو کہتے ہیں. اشراط الساعہ سے مراد قیامت کی علامتیں ہیں. کسی چیز کی بھی ابتدائی علامتیں جو ہوتی ہیں یا ابتدائی چیزیں یا ابتدائیات جو ہوتی ہیں وہ اشراط کہلاتی ہیں. اسی سے بادشاہوں کے مخصوص ساتھیوں کو شرط السلطان کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں، جو ان کے باڈی گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی نشاندہی ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ اشراط الساعہ سے مراد اس کی بڑی علامات سے پہلے پیدا ہونے والے اسباب ہیں، یعنی وہ ریزن، جب وہ سبب ہیں اشراط کہ جو اس بڑے دن کے حادثے کو لے آئیں گی. پھر تو علامات سے مراد وہ چیزیں جو کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے نمودار ہو جاتی ہیں. مثلا بارش ہونی ہے تو بارش ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں اور بارش پھر برسنے لگتی. تو ہر عقل مند شخص جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دیکھتا ہے، یعنی محسوس کرتا ہے، تو دائیں بائیں آسمان پہ دیکھتا ہے کہ کہیں سے بادل تو نہیں آ رہے. یہ لگتا ہے کہ بادل آ رہے. پھر بادل دیکھتا ہے تو پھر اندازہ کر لیتا ہے کہ بارش ہوگی، اور وہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد بارش برس پڑتی ہے. تو ہوا اور بادل کیا ہے؟ بارش کی اشراط ہیں، نشانیاں ہیں. یعنی کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے پہلے جو علامات نمودار ہو جاتی ہیں، یعنی علامات اور اسباب. یعنی یہ، اور اس سے مراد وہ علامتیں ہیں جن کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی، آ جائے گی، اصل میں آ جائے گی. اور ساعت وہ وقت ہے نا جب قیامت برپا ہوگی. اور ساعت کو ساعت اس لیے بھی کہا کہ اچانک آئے گی، نہیں وہ ایک دم ایک گھڑی برپا ہو جائے گی. حلیمی کہتے ہیں کہ پہلی زندگی کے خاتمے کی کچھ ابتدائی چیزیں ہیں جن کو اشراط الساعہ کہا جاتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. بیہقی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علامات ہیں جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے رونما ہوں گی اور اس کے قائم ہونے کے قریبی زمانے پر دلالت کریں گی، کیا وقت قریب ہے. ابن حجر کہتے ہیں اس سے مراد وہ علامتیں ہیں جن کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، یعنی وہ حادثات اور واقعات جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی تھیں کہ قیامت سے پہلے یا آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا. اور ان کے آنے کے، ان کے بیان کرنے کے کچھ مقاصد ہیں. چونکہ آج ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس لیے میں نیا ٹاپک شروع نہیں کروں گی. کل ہم انشاءاللہ علامات قیامت کے مقاصد تفصیل سے بیان کریں گے کہ یعنی ان علامتوں کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہمارا پرسپیکٹو جو ہے ان علامتوں کو پڑھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا وہ درست ہو، صحیح مقصد تک ہم پہنچ سکیں. یعنی یہ علم برائے علم ہی نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے. تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان علامات کا ذکر بھی کریں گے اور ان کے دراصل مقاصد پہلے بیان کریں گے، پھر ایک کے بعد ایک علامت انشاءاللہ بیان ہوگی، کیونکہ کچھ علامات جو ہیں بڑی ہیں اور کچھ علامات جو ہیں وہ چھوٹی ہیں اور کچھ بالکل قریبی زمانے میں واقع ہوں گی. تو جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے جب وہ بڑی بڑی علامتیں دیکھیں گے تو ان کے لیے اور زیادہ فکر مندی اور پریشانی کی بات ہوگی. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ برحق ہیں، مگر ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے میری قیامت میری موت ہی ہے. تو ہر لمحہ موت کو یاد رکھیں. کفا بالموت واعظا، موت واعظ کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد عمل کا وقت ختم. یعنی جب بھی کوئی پریشانی گھیرے نا آپ کو تو آپ کہا کریں نہیں میرے پاس عمر کی، زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے، میں اس میں بہت کچھ کما سکتی ہوں، یہ میری دولت ہے، میں اس میں بہت کچھ اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کر سکتی ہوں، میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہوں بیکار کی سوچوں میں. جس وقت بھی انسان کو
کوئی بھی گھبراہٹ ہونے لگے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ کرو، یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا، یہ زندگی کب اپنے نارمل روٹین پہ آئے گی، نہیں، اس لاک ڈاؤن نے آپ کو لاک کر کے اگر ایک جگہ بٹھا دیا ہے تو آپ کو بہت بڑی نعمت مل گئی کہ آپ اپنے اوپر غور و فکر کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں. خود احتسابی کا ایک بہت بڑا موقع ہے، اور اپنی آگے کی زندگی کی تیاری کریں کیونکہ وہ تو پیش آنی ہی آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے کی پوری توفیق دے، اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہم واقعی اس سے وہ سیکھیں جو رب العالمین ہمیں سکھانا چاہتا ہے، وہ سیکھیں جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آخر میں سورۃ محمد کی آیت پھر سے سن لیتے ہیں کیونکہ اس میں ان اشرات کا ذکر ہے. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.